حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آبت ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آبت ہے لولاک کا سیرا سر سوئے وہ احمد پیارا آبت ہے لولاک کا سیرا سر سوئے وہ احمد پیارا آبت ہے دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا ممتاز یہ گل تھا چاروں طرف دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا ممتاز یہ گل تھا چاروں طرف لو حق سے ملنے صلی اللہ محبوب ہمارا جاوت ہے لو حق سے ملنے صلی اللہ محبوب ہمارا جاوت ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آبت ہے معراج کی رتیاں کیا تھی دھوم ایک بندے کے بولنے سے تو نہیں ہوتی نا دھوم تو پھر دھوم کے لیے تو پھر سب کو بولنا پڑتا ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ابھی آپ شرما رہے ہیں معراج کی رتیاں ماشاءاللہ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آبت ہے لو
لاکھ کثیرا سر سوئے وہ احمد پیارا آبت ہے. ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین شہر، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیرا شریف میں جب کبھی گفتگو کا موقع ملے تو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کسی بہت بلند چوٹی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں بھیرا شریف کا تعارف یہ ہے کہ بھیرا پھلاں دا سیرا، بھیرا پھلاں دا سیرا. تو ہمارے نزدیک بھیرا شریف کا ایک ایک ذرہ وہ انتہائی قابل قدر ہے. الحمدللہ آج آپ کی اس خوبصورت جامع مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنے کا، آپ کی تعریف کرنے کا موقع مل رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس خوبصورتی سے اور جس محبت سے آپ نے آمین کہا ہے اسی محبت سے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، کیونکہ دوست آ رہے ہیں، وہ ان کے لیے جگہ بن جائے گی اور پھر کہنا نہیں پڑے گا. ویسے بھی جو وسیع القلب لوگ ہوتے ہیں، جو وسعت ظرفی رکھنے والے لوگ ہیں، فیاض طبیعت کے لوگ، وہ دوسرے لوگوں کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں. اللہ کا ارشاد گرامی ہے تفسحوا فی المجالس، لوگوں کے لیے اپنی مجالس کو کشادہ کرنا، ان کے لیے جگہ بنانا. دوستان محترم، آج کی رات پوری انسانیت کی تاریخ کی رات، پوری انسانیت کی تاریخ میں اللہ کی نوازشات کے اعتبار سے، اللہ کریم کی مہربانیوں کے اعتبار سے سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بڑی رات ہے آج کی رات. اس لیے کہ اس رات کو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے شاد کام کیا تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی سوال کیا جائے کہ حضور آپ کی 63 سالہ زندگی میں کرم ہوئے، مہربانیاں ہوئی، عنایات ہوئی، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت کی برکھا برسی، آپ کے اوپر اللہ کا جود و نوال ہوا، تو آپ کی پوری زندگی میں سب سے حسین رات کون سی رات ہے؟ تو آپ فرمائیں گے معراج کی رات ہے، کہ جس رات کو اللہ کریم نے مجھے اپنے دیدار سے شاد کام کیا. حضرات، معراج یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر نامے کا نام، سفر نامے کا نام معراج ہے. اگر آپ دنیا کی لائبریریاں کھنگالیں تو آپ کو بہت سارے سفر نامے ملیں گے. واسکو ڈے گاما کا سفر نامہ، ابن بطوطہ کا سفر نامہ، ابن حیان کا سفر نامہ، ابن خلدون کا سفر نامہ. لوگوں نے کئی جلدیں لکھی سفر نامے کے اوپر، لیکن پھر بھی سفر نامے ادھورے رہے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نامہ اللہ نے بیان کیا تو میرے رب نے کمال اعجاز کے ساتھ اور کمال خوبصورتی کے ساتھ اللہ کریم نے ایک آیت میں میرے آقا کا سارا سفر نامہ بیان کیا. کسی کامل سفر نامے کے لیے سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سفر کروانے والا کون ہے. پھر دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ سفر کرنے والا کون ہے. پھر تیسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ آغاز سفر کہاں سے ہوا. پھر چوتھی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ انتہائی سفر کیا تھی. پھر پانچویں بات یہ جاننا ضروری ہے کہ سفر دن کو ہوا یا رات کو ہوا. پھر چھٹی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر دن کو ہوا تو کتنے برہات لگے، کتنی ساعت لگی، کتنے دقائق لگے، کتنے منٹ لگے، اور اگر رات کو سفر کیا تو کتنا وقت لگا. اور ساتویں بات یہ ضروری ہے کہ سفر کرنے والے نے سفر کیا تو غایت کیا تھی، مقصدیت کیا تھی.
علت کیا تھی سفر کی، فلسفی کیا ہے سفر کی، کیوں سفر کروایا؟ کسی کامل سفر نامے کے یہ 7 اجزاء ہیں، اور جب ہم قرآن مقدس کھول کے پڑھتے ہیں تو اللہ کریم نے کمال خوبصورتی کے ساتھ سارے حقائق ایک ہی آیت میں بیان فرما دیا۔ برادران اسلام، آئیے قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اللہ کی پاک کتاب سے پوچھتے ہیں، اللہ کریم کی جناب میں عرض کرتے ہیں میرے مالک ہمیں بتا سفر کروانے والا کون ہے؟ تو قرآن مقدس بولتا ہے، اللہ کی کتاب بول رہی ہے، فرمایا سبحان الذی، فرمایا لوگو سفر کروانے والا سبحان ہے، سفر کروانے والا سبحان ہے۔ اس کی ذات میں عجز نہیں، اس کی ذات میں کمزوری نہیں، اس کی ذات میں خامی نہیں، اس کی ذات میں عیب نہیں ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ یہ جو لوگوں نے سوال کیا نا، it is against of nature, it is against of experience، یہ تجربہ کے خلاف ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانے کا اور دیگر مفکرین نے جب معراج کا انکار کیا تو انہوں نے کہا یہ نیچر کے خلاف ہے، it is against of nature، it is against of experience، یہ تجربہ کے خلاف ہے۔ اللہ نے اسی سوال کا جواب سب سے پہلے دیا۔ کوئی بات مجھ سے ناممکن ہو سکتی ہے، آپ سے ناممکن ہو سکتی ہے، زید سے ناممکن ہو سکتی ہے، بکر سے ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کریم کی قدرت کے سامنے کوئی چیز ناممکن۔ تو اللہ کریم نے پہلے سوال کا جواب دیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، فرمایا لوگو کان کھول کے سن لو، سفر کروانے والا سبحان ہے۔ دوسرا سوال ہم نے کیا حریم کبریا میں، حریم ناز میں عرض کیا پروردگار عالم سفر کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اسری بعبدہ، فرمایا لوگوں جو سفر کرنے والا ہے وہ میرا عبد خاص ہے، وہ میرا خاص الخاص بندہ ہے۔ عرض کی بار الہ، جناب آدم بھی تیرے خاص بندے ہیں، جناب نوح بھی تو تیرے خاص بندے ہیں، جناب ابراہیم بھی تو تیرے خاص بندے ہیں، جناب موسیٰ و عیسیٰ بھی تیرے خاص بندے ہیں، یعقوب و ایوب بھی تیرے خاص بندے ہیں، جناب الیسع و ذوالکفل بھی تیرے خاص بندے ہیں۔ یا اللہ انبیاء کرام تیرے خاص بندے ہیں، رسول تیرے خاص بندے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے بے شک تو خاص ہیں، لیکن لوگوں محمد مصطفیٰ کی مثل کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ خاصوں میں سے بھی خاص ہے۔ سفر کرنے والا خاص الخاص بندہ ہے، خاص الخاص بندہ ہے، بندہ خاص الخاص بندہ ہے۔ بندہ کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، بندگی کرنے والے کو بندہ کہا جاتا ہے۔ حضرات جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب نے عبادت کی ہے، لیکن کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم تھوڑی عبادت کیا کرو، میرے نوح تھوڑی عبادت کیا کرو، شیش تھوڑی عبادت کیا کرو، جناب موسیٰ تھوڑی عبادت کیا کرو۔ لیکن جب آمینہ کا لال اللہ کریم کے خاص الخاص بندے عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، ساری رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں، پنڈلیاں سوج گئی میرے محبوب کی، پاؤں متورم ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو حریم کبریا سے صدا دیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل، فرمایا چادر اوڑھنے والے میرے پیارے محبوب، وہ چادر
چادر کے بھاگ جاگ گئے، چادر کی قسمت بلند ہو گئی. جس چادر نے مصطفیٰ کے کندھوں کو چوما اس چادر کی قسمت بلند ہو گئی. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پہ آنے والی چادر اتنی مقدس ہے کہ اللہ کریم کو وہ پیاری لگتی ہے، تو پھر کندھوں پہ کھیلنے والا حسین کتنا پیارا لگتا ہوگا. بات تو معراج کی ہے، لیکن حضور کی آل کی بات بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. آپ بڑے پیار والے لوگ ہیں، زندہ شہر کے زندہ لوگ، خوبصورت شہر کے خوبصورت لوگ، عظیم شہر کے عظیم لوگ ہو. آؤ مل کے پڑھ لیتے ہیں. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد ایمان بھی حسینی ہے، الحمد ہے. میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے. میرا باپ بولے میرا باپ. اور شاید جو آپ کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو تعارف لکھا ہوا ہے نا وہ اتنا جامع نہیں ہے جتنا یہ تعارف جامع ہے. یہ اس لیے میں نے لے لیا ہے، بھائی جان نے بڑی کوشش کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. تو حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں. یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے اس طرح اپنے پاؤں کو حرکت دیتا رہے تو اس کی پنڈلیاں کبھی نہیں سوجا کرتی. آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہوئے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ٹانگیں ادھر لے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ قریب لانا شروع کر دیتے ہیں جیسے جیسے رکوع کے قریب آتے ہیں، اور پھر اٹھ کے پھر وہیں لے جاتے ہیں، پھر کلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرات اگر ٹانگیں اس طرح استعمال کی جائیں تو وہ ٹانگیں سوجتی نہیں ہیں. ٹانگیں سوجتی تب ہیں جب بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو تو ٹانگوں کی خبر نہ ہو بلکہ اللہ کے جلووں میں بندہ گم ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یوں کھڑا ہونا چاہیے اللہ کے دربار میں کہ ٹانگوں کے اوپر توجہ نہ ہو بلکہ اللہ کے جلووں کے اوپر نظر ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی عبادت کی کہ حریم قدس سے صدا آتی ہے، حریم کبریا سے یہ پیغام آتا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. فرمایا چادر اوڑھنے والے پیارے محبوب قیام کیا کرو مگر تھوڑا کیا کرو نا، تھوڑا کیا کرو نا. عبادت سے تمہارے پاؤں سوج جائیں، تمہاری پنڈلیاں سوج جائیں، پاؤں متورم ہو جائیں. مجھے رب کو یہ برداشت نہیں ہے، تھوڑی کر لیا کرو عبادت. میرے دوستو اس سے آگے چلو. فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا.
فرمایا میرے دل ربا محبوب آدھی رات کر لیا کرو یا آدھی رات سے بھی کم کر لو، لیکن مجھے معلوم ہے جب تم مصلی پہ آتے ہو میرے جلووں میں ڈوب جاتے ہو، میری محبت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہو، اس لیے تمہیں گٹانا گوارا نہیں ہوگا۔ فرمایا لے محبوب اگر گٹانا گوارا نہیں، فرمایا اوزد علیہ، فرمایا محبوب بڑھانا چاہتے ہو تو بڑھا لو۔ اب یہاں ہمارے بہت سارے طلباء تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں کہ عربی گرامر میں 10 حروف عطف استعمال ہوتے ہیں۔ کسی کو کھڑا کر کے سننا لوں، واو، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، بل، لیکن، لا۔ یہ 10 حروف عطف ہے عربی گرامر میں، اور ہر ایک کا اپنا فنکشن ہے، ہر ایک کا اپنا عمل ہے۔ لیکن حضرات یہ جو لفظ او ہے نا، او یہ شک اور تخییر کے لیے آتا ہے، یعنی کسی معاملے میں شک بیان کرنا ہو تو او آتا ہے، یا اختیار دینا ہو کسی کو تو او آتا ہے۔ اب چونکہ یہ کلام الہی ہے اور اس کا تعارف بھی یوں کروایا گیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں۔ جب شک کی جگہ ہی نہیں رہی تو پھر ایک مفہوم متعین ہو گیا، اور وہ ہے تخییر کا مفہوم، یعنی اللہ کریم نے ان 2-3 آیتوں میں اپنے محبوب کو 2 دفعہ اختیار عطا فرمایا۔ فرمایا محبوب آدھی رات کر لو، آدھی رات سے کم کر لو تو تمہاری مرضی ہے، آدھی رات سے زائد کر لو تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرات محترم کتنے بندے زمین کے سینے پہ آئے، عبادت کرتے رہے، اللہ کریم نے غایت تخلیق ہی بیان کرتے ہوئے وعدے کر دیا تھا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام نبی عبادت کرتے رہے، لیکن ان کے لیے اصول یہ تھا، اے جناب آدم عبادت بھی میری ہوگی اور مرضی بھی میری ہوگی، جناب نوح عبادت بھی میری ہوگی اور مرضی بھی میری ہوگی، جناب ابراہیم عبادت بھی میری ہوگی اور مرضی بھی میری ہوگی، جناب موسیٰ عبادت بھی میری ہوگی اور مرضی بھی میری ہوگی، جناب عیسیٰ عبادت بھی میری ہوگی اور مرضی بھی میری ہوگی۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، بندہ خاص کی باری آتی ہے، تو فرمایا محبوب عبادت میری ہوگی لیکن مرضی تیری ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے سفر کرنے والا خاص الخاص بندہ ہے، خاص الخاص بندہ ہے۔ حضرات یہ تو منظرنامہ ہے زمین کے اوپر، فرش کے اوپر کا منظرنامہ ہے، ایک منظرنامہ عرش کے اوپر کا بھی ہے، ایک منظرنامہ فرش کا ہے، ایک منظرنامہ عرش کا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عالم ربانی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں؟ عالم ربانی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، بولیں، قرآن مقدس کو دیکھنا، قرآن مقدس کو دیکھنا، النظر الی وجہ علی، علی کے چہرے کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا عبادت ہے، اللہ کے ولی کو دیکھنا عبادت ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس نے اپنی حیات ظاہری میں ایمان کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، یا آپ کی صحبت اس کو نصیب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں، اور یہ بندہ بھی اپنی حیات ظاہری گزار رہا تھا، اور پھر ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس کا ایک لہجے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا زمانے سے اتنا ممتاز کر دیتا ہے کہ دنیا کے سارے غوث، ابدال، اوتاد
دنیا کے سارے زاہد عابد اور ان کی ساری عبادتیں ریاستیں، ان کا سارا تقوی اور ورع، یہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اور صحابی کا ایک لہجے کے لیے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صحابیت کا پلہ بھاری۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اتنی بڑی عبادت ہے، حضرات محترم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے تو پھر اللہ کریم کا دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ یہ وہ خاص الخاص بندہ ہے جس کو اللہ کریم نے اپنے حبیب ناز میں بس اپنا بلایا، پیار سے بلایا اپنے حبیب ناز میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص کے اندر ہے۔ قرآن مقدس بیان فرماتا ہے، فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا لوگو میرا محبوب اتنا قریب آیا تھا، اتنا قریب آیا تھا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، یا اس سے بھی بہت زیادہ قریب ہوا تھا۔ اب آپ سوچیں 2 کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی بہت زیادہ قریب، تھوڑا سا اور قریب نہیں، 2 کمانوں کے فاصلے پہ تھے یا اس سے بھی بہت زیادہ قریب۔ اب وہ بہت زیادہ قریب کتنے ہیں وہ قریب کرنے والا جانتا ہے اور قریب ہونے والا جانتا ہے، لیکن ایک بات قرآن مقدس بیان فرما رہا ہے، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا اور لوگوں دیکھنے والے تو دنیا میں نے بڑے پیدا کیے ہیں، بڑی بڑی صلاحیت والی آنکھیں پیدا فرمائی، لیکن میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے اتنے قرب میں میرا نبی میرا دیدار کر رہا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں دیکھ رہے تھے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ شوق اتنا ہے کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، شوق اتنا ہے کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ادب اتنا ہے کہ نظر حد ادب سے آگے بڑھی ہی نہیں، اور یہ معجزے کے سوا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں شوق زیادہ ہوتا ہے وہاں تجاوز ہو جاتا ہے، جہاں شوق ہوتا ہے وہاں تجاوز ہو جاتا ہے۔ بندہ بعد میں کہتا ہے شوق کی اتنا تھا نگاہ ہٹا ہی نہیں سکا، تجاوز ہو گیا۔ شوق میں تجاوز ہو جاتا ہے اور ادب میں حسرت رہ جاتی ہے۔ جہاں ادب کی کثرت ہو، ادب زیادہ ہو تو وہاں حسرت رہ جاتی ہے۔ جی تو بہت تھا دیکھنے کو لیکن ادب مانے تھا، پھر نگاہیں جھک گئی۔ سبحان اللہ کہیں۔ یہ واقعہ کائنات کا واحد واقعہ ہے جس کو اللہ نے بھی سبحان اللہ سے شروع کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ وہ آپ میرے پسینے سے نہ پریشان ہیں، وہ جو بھی حلال کر کے کھاتا ہے اس کا پسینہ نکلتا ہے، تو اس لیے پسینہ تو پھر نعمت ہے نا، نکلے گا تو صحت بھی ہو جائے گی۔ اور سبحان اللہ، پسینے کی طرف تو نہیں دیکھنا نا ہم نے، تو ادھر سینے کی طرف بھی تو دیکھنا ہے، سینے کی طرف کہ سینے میں مالک نے کیا کچھ عنایت کر رکھا، مہربانی فرمانا، اور مدینے کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جہاں شوق زیادہ ہو وہاں تجاوز ہو جاتا ہے۔ تو نے تجاوز کیوں کیا تو جواب ملتا ہے شوق ہی اتنا تھا کہ آنکھ ہٹا ہی نہیں سکتا، شوق ہی اتنا تھا،
शौक ही इतना था कि निगाहें हटा ही नहीं सका। जवाब ये मिलता है, और जहां अदब होता है वहां हसरत रह जाती है। तुमने सही देखा क्यों नहीं, मौका जो मिला था तो जवाब मिलता है नहीं, शौक तो बहुत था लेकिन अदब माने था, देखा फिर अदब की वजह से निगाहें झुका ली। तो ये शौक भी अपनी पीक के ऊपर हो और अदब भी अपने मेराज के ऊपर हो, तो ये फकत ज़ाते मुस्तफा में ये दोनों चीजें जमा हो सकती हैं। और ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजूदा है जिसका सुरूर जाके अर्श के ऊपर हुआ है। यानी ये मौजूदे के अंदर फिर एक और मौजूदा है, मौजूदे के अंदर एक और मौजूदा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, दाद मिल रही है, तहसीन की जा रही है हरीम किबरिया से, हरीम नास से अल्लाह करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमा रहा है। फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा, मेरे नबी का शौक इतना था, इतनी मोहब्बत थी, चाहत इतनी थी, उल्फत इतनी थी कि मेरा नबी मुझे टिकटिकी मान के देखता रहा, और अदब इतना था कि मेरे नबी की निगाह हद अदब से आगे बढ़ी ही नहीं। बाकी जितनी भी मखलूक है उन्होंने इबादत की है तो फर्श के ऊपर की है, अंबियाए किराम ने इबादत की है जमीन के ऊपर की है, या जिनको आसमानों पे मौका दिया गया वहां उन्होंने की है। लेकिन एक अपने खास ऐसा है, खासुल खास बंदा ऐसा है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खासुल खास बंदे हैं जो बिल्कुल अल्लाह करीम के सामने बैठ के अल्लाह करीम की ज़ियारत करते रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पहला सवाल ये है कि सफर करने वाला कौन, सफर करवाने वाला कौन है, और दूसरा सवाल क्या है कि सफर करने वाला कौन है, सफर करने वाला कौन है। जब इस मकाम पे पहुंचे तो प्यार करने वाले बोले शऊरो फिक्रो नजर के दावे हदे तायुन से बढ़ न पाए, शऊरो फिक्रो नजर के दावे हदे तायुन से बढ़ न पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहां मकामे मुहम्मदी है, न छू सके उन बुलंदियों को जहां मकामे मुहम्मदी है। और जब हजरत पीर मेर अली शाह साहब से पूछा कि जनाब आप क्या कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें आप भी करते हैं, सुभान अल्लाह, तो आप फरमाते हैं कोई मिसल नहीं ढोलंदी, कोई मिसल नहीं ढोलंदी, चुप करी जाने बोलनी, चुप करी मिलनी, इथे जाने बोलनी। हज़रात, तीसरा सवाल ये है आगाज़े सफर कहाँ से हुआ। सुभान अल्लाह।
اللہ کریم نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا، فرمایا من المسجد الحرام، فرمایا لوگو میرے محبوب کے سفر کا آغاز دیکھنا چاہو تو آغاز سفر مسجد حرام سے ہوا۔ انتہائی سفر کیا ہے؟ جواب ملتا ہے انتہائیں میرے نبی کے سفر کی دو ہیں۔ پہلی انتہا تو یہ زمینی انتہا، الی المسجد الاقصی، فرمایا لوگوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی زمینی انتہا تو مسجد اقصی ہے، لیکن دوسری انتہا وہ جگہ تو تب بتائی جائے جب کوئی جگہ ہو، مکان کا نام تو تب لیا جائے جب کوئی مکان ہو۔ مکان تو نیچے رہ گئے تھے، میرا نبی تو بہت آگے چلا گیا تھا، بس اتنی بات سن لو، فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ مفسرین نے لکھا انہو ضمیر کا مرجع ذات خدا بھی ہے اور ہو ضمیر کا مرجع ذات مصطفیٰ بھی ہے، تو پھر معنی یہ بنے گا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے تھے اور اللہ کریم کی باتیں بھی سن رہے تھے، اور معبود حقیقی بھی اپنے محبوب کو دیکھ بھی رہا تھا اور باتیں بھی سن رہا تھا۔ سرائکی والے نے اس کا ترجمہ کیا، وہ فرماتے ہیں رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے، اتنی مٹھی سبحان اللہ، رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے، جی رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے، رب بھی کولے بہا کے ڈٹھے، رب بھی کولے بہا کے دکھے۔ حضرات محترم، فرمایا کہ جو لامکانی انتہا ہے، بس وہ لامکانی انتہا ہے، وہاں مکان تھا ہی کوئی نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ جب میرا محبوب بات کرتا تھا تو میں سنتا تھا، اور جب میں بات کرتا تھا تو میرا محبوب سنتا تھا۔ تو یا رسول اللہ کچھ تھوڑا سا تبرک عنایت ہو جائے، وہ باتیں کیا ہوئی تھی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں سے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اللہ کریم نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اللہ کریم نے وہی فرمائی اپنے عبد خاص کی طرف جو وہی فرمائی۔ تو وہ بہت ساری باتیں ہیں جو پردے میں ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو میرے آقا نے بیان فرمایا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریم ناز میں پہنچے، حریم کبریا میں پہنچے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری کولی باتیں اللہ کے لیے، ساری پھیلی باتیں بھی اللہ کے لیے، اور ساری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ تین۔
اب ادھر سے یہ ہدیہ نیاز ہے، یہ ہدیہ نیاز ہے، اور ادھر سے انعامات کی بارش۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے انعامات عطا فرمائے۔ پہلے محبوب بولے، پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا میرے پیارے نبی، غیب کی خبریں دینے والے، تیرے اوپر سلام ہو، اللہ کا سلام بھی ہو، اس کی رحمت بھی ہو، اور اللہ کریم کی طرف سے برکتیں بھی ہوں۔ ادھر سے تین چیزیں اور ادھر سے بھی السلام علیکہ، السلام ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت وبرکاتہ اور اس کی برکت۔ یہ تو وہ ادھر سے ہدیہ نیاز ہے اور ادھر سے اپنے محبوب کے اوپر کرم کی برسات ہے۔ یہ تو وہ ہوا، لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب کے دل میں اس وقت محبت کا سمندر موجود تھا وہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ حضرات جو زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پنڈلیاں سوکھ جاتی ہیں، ٹانگوں کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ جب عین حریم ناس میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے، بیٹھے ہوں گے اپنی شان کے لائق، تو وہ قلبی کیفیت کیا ہوگی، وہ پیار کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کریم کی جناب سے عنایت ہو رہی ہے، وہ سلام کا ہدیہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اور رحمت کا انعام تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کی برکتوں کا انعام تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو سامنے تخاطب کا شرف ہے، یہ کہیں بڑا شرف ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے بٹھا کے بات کرنا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے کسی ہستی نے کوہ طور پہ جا کے کلام ہی سنا تھا، سبحان اللہ۔ پھر وہ کہنے لگے جب اتنا اچھا بولتے ہو تمہارا دیکھنا کتنا اچھا ہوگا، مجھے دکھاؤ اپنا، میں تجھے دیکھوں گا، میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرات اگر نہیں دیکھ سکتے تو میدان محشر میں اور جنت میں تو اللہ کریم سارے جنتیوں کو دیدار کروائے۔ تو جب سب جنتی دیکھ سکتے ہیں تو موسیٰ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، شاداب ہوں گے، ان کے اوپر رونق ہوگی، خوشی ہوگی، ان کے اوپر راحت ہوگی، تبسم ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جب عام جنتی دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کا پیغمبر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بات اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے موسیٰ، میری ذات کا دیدار یہ مصطفیٰ کی امانت ہے، جب تک محبوب نہیں دیکھ لیتا اتنی دیر تک کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب میرا محبوب دیکھ لے گا پھر مجھے بھی دکھائیں گے اور باقی جنتیوں کو بھی اپنے جلوے دکھائیں گے۔ حضرات محترم، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہدیہ نیاز پیش کیا تو آگے سے یہ مہربانی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ عین حریم ناز میں، عین حریم کبریا میں، جلووں کی برسات میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، وہاں عرض کر رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے بار الہ، صرف میرے اوپر سلام نہ ہو، یا اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو اور تیرے نیک بندوں کے اوپر بھی سلام ہو۔ اب یہاں بعض صوفیاء نے یہ کہا کہ علینا کی جو ضمیر ہے یہ جگہ نہیں ہے بڑا بننے کی، اللہ کا گھر ہے،
اللہ کا حلیم ہے. حضور تو عاجز ہیں، ہمیشہ عاجزی فرماتے ہیں. تو یہاں علینا یہ جو ضمیر جمع کی استعمال فرمائی ہے یہ بڑائی کی وجہ سے نہیں استعمال فرمائی، بلکہ وہ مصطفیٰ کریم نے اپنی چادر میں غریبوں کو لیا ہوا تھا، گناہگاروں کو اپنی چادر میں لیا ہوا تھا، ان کو نا کی ضمیر میں شامل کیا، نیکوکاروں کا الگ ذکر کر دیا، نیکوکاروں کا الگ ذکر کر دیا. یا اللہ تیرے نیک بندوں کے اوپر بھی سلام ہو. لیکن حضرات جو سوچنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتوں کی برسات میں مقام کعبۃ حسین کی بلندیوں کے اوپر اللہ کریم کے حریم ناز میں جا کر بھی ہمیں بھولے نہیں ہیں. جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش پہ جا کے ہمیں نہیں بھولے تو ہم فرش پہ اپنے آقا کو کیوں بھول سکتے ہیں؟ اسی لیے تو ہم آقا کریم کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں. ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمارے آقا ہمیں نہیں ملا. اسی لیے تو ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے. معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا لولاک کا سیرا سرسوں ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے. لولاک کا سیرا سرسوں ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے. تو حضرات جو راز کھول دیے گئے وہ امت کو پتہ چل گئے، اور جن کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا وہ مستور ہو گئے، محجوب ہو گئے، وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے. ایک راز اور بھی جو صوفیاء کی کتابوں کے اندر موجود تھا. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام کی مجلس میں آپ تشریف فرماتے ہیں. سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرمائے. کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ کرام یہ میں خرقہ لے کے آیا ہوں جناب خاص ہے، اور یہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تم بتاؤ اگر تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی کو کہا تو اس نے کہا جی میں نماز پڑھوں گا یہ دیکھ کر، اگر مجھے عنایت ہو تو نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا اگر یہ مجھے عنایت ہو تو میں روزے رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے. تیسرے نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا. چوتھے نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا. چلتے چلتے لائن میں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی. فرمایا علی یہ خرقہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ خرقہ مجھے عطا فرما دے تو میں لوگوں کی عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا کروں گا. میں لوگوں کی عیب پوشی کیا کروں گا. فرمایا میرے رب نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو دینا جو لے اور فریضہ یہ ادا کرے کہ لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا یہ بہت بڑا اعزاز، یہ ایک اچھا خلق ہے، ایک اچھی عادت ہے. من ستر مسلماً سترہ اللہ یوم القیامہ.
جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال، میں تیرے عیبوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں۔ آج ہم بے لذت گناہ کرتے ہیں، کسی ایک بندے کو آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر تنقید کے تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں، اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور وہ عیوب جو اس کے اندر موجود نہیں وہ بھی منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ بندہ مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ حضرات محترم، یہ بھی ایک راز تھا جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور تحفہ عطا فرمایا گیا، وہ تو میرے آقا نے خاص طور پہ آ کے اس کا اعلان کیا۔ وہ کیا تھا؟ جی سبحان اللہ، نماز کا تحفہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم تو آ کے جلوے دیکھ چکے ہو، تو یہ لیتے جاؤ اپنی امت میں سے۔ اپنی امت کو کہنا کہ اگر کوئی میرے جلووں کی بھیک لینا چاہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو میں اس کو اپنا دیدار عطا فرما سکوں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سبحان اللہ، سبحانک اللہم، جیسے تکبیر تحریمہ کہی نا، تکبیر تحریمہ کہی تو اس کے بعد ملا کے پڑھے تو سبحانک اللہم۔ علماء بیٹھے ہیں نا، اس لیے میں الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں تو مجھے فکر نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ لگائے گا، اس لیے کہ جانتے ہیں سبحانک، تیری ذات پاک ہے، اللہم، اے اللہ۔ اب جب اے اللہ کہنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ تصور کہاں کا کرنا ہے؟ تصور کہاں کا کرنا ہے؟ تو فرمایا دور جانے کی ضرورت نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم یہیں تو رہتے ہیں۔ ہم یہیں تو رہتے ہیں، ہمارا ٹھکانہ یہیں پہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، لیکن جب میں چاہتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں ڈیرا لگا لیتا ہوں۔ نحن اقرب کہندہ کہندہ بیڑے ساڑے آیا، حبل ورید کی سیج بچھا کے میرے اندر ڈیرا لایا۔ حضرات جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی کھڑا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے مقتدی خاموشی سے پیچھے کھڑا ہے، لیکن وہ صرف خاموش نہیں ہے، وہ اپنی خاموشی میں بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ پیچھے کھڑا ہونے والا بھی معراج کی لذت لے رہا ہے، اور اس کا دل کہتا ہے میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، زبان سے کچھ نہ کہنا، دیکھ کر آنسو بہا دینا۔ تو جب سبحانک اللہم کہتے ہیں تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ملاقات تو یہیں پہ ہو جاتی ہے۔ فتویٰ نہ لائے اللہ، کٹ کٹ جفیاں پاویں کوئی ویکھے نہ، سبحان اللہ، اللہ ویکھ ویکھ کے آمی کوئی ویکھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، بس بات سمجھانے کے لیے وہ دو مصرے تھے میں نے کہہ دیے، لیکن دور نہیں ہے، اللہ کریم یہاں شادق کے قریب ہے، تو جب کھڑے ہوتے ہو تو ملاقات یہیں پہ ہو جاتی ہے۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو گئی، گفتگو شروع ہو گئی، اور تصور یہاں کا بن گیا۔ اچھا جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا ہے اس وقت تصور کہاں کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی،
یہ تحفہ ہمیں عطا کر دیا گیا نماز میں، اور یہ انعام حکائی نہیں ہے، حکایت نہیں پڑھتے ہم اس کو اپنے دل کا ارمغان آرزو جستجو بنا کے پڑھتے ہیں۔ تو کہاں جائیں، تصور کہاں کا باندھیں گے؟ اگر کوئی مواضع شریف کا تصور کرے تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ قریب کا تصور یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جان کتنی قریب ہے؟ آپ بڑے زیرک لوگ تشریف فرما ہیں، دانا لوگ تشریف فرما ہیں، سیانے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، ذرا اس کی وضاحت تو کرتے کہ جان کتنی قریب ہے۔ آج تک کوئی بندہ یہ وضاحت نہیں کر پایا کہ جان کتنی قریب ہے، تو وہ ہستی جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے وہ کتنے قریب ہے؟ اس لیے ایک نماز میں 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں، اسی لیے تو کسی اور سے بات کرنا بھی درست نہیں۔ نماز کے اندر 2 ہی ہستیاں ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے، ایک اللہ سے بات ہو سکتی ہے، نیاز اللہ کی بارگاہ میں، صلوات اللہ کی بارگاہ میں، تحیات اللہ کی بارگاہ میں، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں، اور تسلیمات مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تسلیمات مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا۔ وہ کون سا تحفہ تھا؟ نماز کا تحفہ۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں دے کر کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ادھر چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھڑے ہیں، محبوب واپس آئے جلووں میں ڈوبے ہوئے واپس آئے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے آئے؟ ہر چند کے ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں باتہ و ساغر کہے بغیر۔ وہ ایسے ہی جیسے غار ثور میں 3 راتیں جناب صدیق مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہے تو یوں گم ہوئے، جب مدینے میں پہنچے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، طالب کون ہے، مطلوب کون ہے، عاشق کون ہے، معشوق کون ہے، محب کون ہے، محبوب کون ہے۔ تو اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رنگ چڑھا دیتی ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ بدرجہ اللہ رنگ چڑھا دیتی ہے۔ جلووں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ آپ عرض کرتے ہیں جناب کیا لائے ہیں؟ فرمایا 50 نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جناب مہربانی کریں، بہت زیادہ ہے جناب، آپ واپس جائیں۔ چکر لگایا 5 کم ہو گئے، پھر چکر لگایا 5 کم ہو گئے، پھر چکر لگایا 5 کم ہو گئے۔ اصل میں راز کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے فرمایا اصل میں راز یہ تھا کہ جتنی دفعہ کوہ طور پہ کھڑے ہو کے جناب موسیٰ نے مانگا تھا، آج وہ پرانی آرزویں بھی پوری کی جا رہی تھی کہ میرا محبوب مجھے دیکھے گا، تو راستے میں کھڑے ہو جانا اور تم میرے محبوب کو دیکھتے رہنا۔ تو پھر کہہ دینا میاں صاحب کی زبان میں، تو ملیوں تمی ساجن ملیا، جن آکھیاں نے دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، جن آکھیاں نے نہیں، میرے خیال میں آپ کو ذوق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جن آنکھیاں نے دل پر ڈٹھا، آنکھیاں تک لیاں، تو ملیوں سونا، تو ملیوں
जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहि अस्सलाम रास्ते में खड़ी है, बाल बारज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह कम करवाए। बिलाखिर 5 नमाजें दे गई। जनाब मूसा ने फिर रिक्वेस्ट की, दरखास्त की, फरमाया मूसा अब मुझे जाते हुए शर्म आती है। 50 की 5 रह गई, लेकिन करवाई किसने? हजरत सारे नबियों का जिक्र मेरे आका ने, जिन नबियों से मुलाकातें हुई हैं ना, जिनका जिक्र किया है वो मुख्तलिफ मकामात पे उनका जिक्र किया है, लेकिन एक मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम है जिनका जिक्र बतौर खास किया है। फरमाते हैं मररतु बिक़ब्रि मूसा वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही। मेरे आका फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं अल्लाह करीम के हरीम नाज में जाना था, मैं जनाब मूसा की कब्र के पास से गुजरा, मैंने देखा जनाब मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। इधर इनको इधर मेंशन कर दिया कि वो साहिब कब्र मूसा, उधर कहा कि जनाब मूसा ने कहा कि कम करवाएं जी। अब जिन लोगों को साहिब कब्र की मदद पे एतबार नहीं, उनको उसूली तौर पे 50 नमाजें पढ़नी चाहिए। क्या ख्याल है? जो कहता है मुर्दे कुछ नहीं कर सकते, वो बल्कि नज़म बनाई हुई है, वो हमारे पड़ोस में भी कभी कभी उसकी सदा आती है, तो लग पावे टकरा मार मुर्दे नहीं सुनते। ठीक है, नहीं सुनते, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया ना खतम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, वो नहीं सुनते। जिनके बारे में फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो नहीं सुनते। जिनके बारे में फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब इनके सीने तेरी उल्फत से खाली हैं, ये मुर्दे हैं, ये नहीं सुनते। लेकिन हमारे तो वो हैं जिनके बारे में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की मोहब्बत में कत्ल हो जाएं, चाहे जिहाद असगर की सूरत में या जिहाद अकबर की सूरत में, तो वो जिंदा हैं, उनको मुर्दा नहीं कहते। मियां सवार फ़िकरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़ियां ते ओ कदी नहीं मरदे, शक भी ते वेख ले जाके अज कब्रां च दीवे बलदे। मोहतरम मेराज की रात 50 से 5 नमाजें हो गई, लेकिन किसकी मदद से हुई? साहिब कब्र नबी की मदद से, साहिब कब्र नबी की मदद से। और यहाँ एक बात और भी पता चल गई, अल्लाह ने जो मकसदियत सफ़र बयान फरमाई, फिलासफी जो बयान फरमाई सफ़र की, वो है ले नूरियहु मिन आयातिना। हम चाहते ये थे कि अपने महबूब को अपनी निशानियां दिखा, अपने महबूब को अपनी बोले निशानियां। फिर 2 किस्म की आपने देखी हैं, कुछ निशाने इबरत और कुछ निशाने अजमत। कुछ अजमत की निशानियां, कुछ इबरत की निशानियां, दोनों देखी, वो निशाने इबरत है, और दीगर अंबिया को देखा वो निशाने अजमत है। तो जनाब मूसा की कब्र भी दिखा दी ताकि वाज़ेह हो जाए कि सारी कब्रें बराबर नहीं होती, अल्लाह वालों की कब्रें अल्लाह की निशानी होती है, अल्लाह की निशानी होती है। अब सलूक क्या किया जाए? जब निशानी है तो फिर सलूक क्या किया जाए अल्लाह की निशानी के साथ? तो फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की इज्जत करते हैं वो असल में दिल के मुत्तकी हैं, ये दिल के तकवा की अलामत है।
تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ جناب موسیٰ کی قبر اللہ کی نشانی، اور نشانی کی تعظیم کرنے والا متقی، لہذا اہل سنت سبحان اللہ اہل سنت متقی۔ تو حضرات وہ 50 سے 5 نمازوں والا راز بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سفر کروانے والا سبحان، سفر کرنے والا عبد خاص، آغاز سفر مسجد حرام سے اور انتہائی زمینی مسجد اقصیٰ کے اوپر۔ اب رات کو سفر ہوا یا دن کو سفر ہوا؟ تو فرمایا اسرا، رات کو سیر کروائی، رات کو سیر کروائی۔ تو رات کو سیر کروائی اور اتنی لمبی سیر کروائی، تو رات کو جو بھی باہر نکلے تو اسے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، اور یہ فرمایا کہ ہم دکھانا چاہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی زمانہ ہے جس کو چاند کی روشنی کی ضرورت ہے، وہ باقی زمانہ ہے جس کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، وہ باقی زمانہ ہے جس کو بلب کی روشنی کی ضرورت ہے۔ حقیقت پوچھی جائے تو سورج کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، چاند کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، سیاگان فلکی کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کریم دیکھنے میں کسی کے محتاج نہیں، صرف اللہ کے محتاج ہیں، صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ تو معراج رات کو کروائی، اور پھر کتنا وقت؟ فرمایا لیلاً، انتہائی قلیل وقت میں، انتہائی قلیل وقت میں سیر کروائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو حضرات وہ ساری باتیں جو ایک کامل سفر نامے کے لیے ضروری ہیں، وہ اللہ کریم نے ساری ایک آیت میں جمع فرما دی، ایک آیت میں جمع فرما دی۔ کچھ اور آیات میں بھی حضور کے معراج کا ذکر موجود ہے، لیکن آج انہی چیزوں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ تو فلاسفہ نے اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ جی راستے میں کرۂ زمہریر آتا ہے اور راستے میں کرۂ ناری آتا ہے، تو نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا کہ اس سے گزر جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ان سارے سوالوں کا جواب سبحان میں دے دیا ہے۔ تو پنجابی کے ایک شاعر نے اس شعور کو اپنے ایک شعر میں بند کر کے مسئلہ حل کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں سی معراج اقرار محبت تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب نے کیا مطلوب اٹھے تے جبریل سی سد لے جان والا، بعد کہنے نے بنا دروازے کو کیویں گیا سی رشتے جان والا، اور تیری عقل نو کی یہ دخل تھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تیری عقل نو کی یہ دخل تھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ وما علیہ الا البلاغ۔